بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ سچی باتیں، مشکل رستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جس نے دنیا بنائی اس کا فرمان ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ مجھے میرے رب سے مانگی ہوئی ہر دعا کا پورا یقین ہے کہ میرا رب میری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ مکان ہو یا انسان، ہمیشہ ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائیں کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولیں تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکے ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ اگر اللہ پر سب چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھے۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالت ہو یا انسان۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ میں خاموش ہوں، مجھے پتھر دل نہ سمجھ، میرے دل پر اثر ہوا کسی اپنے کی بات کا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت پہ اجر ملے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں میں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ بے شک محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ صفائیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے حق میں بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچے دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو میں بہترین عطا کروں گا۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بےزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ عرش والا دیکھ رہا ہے، فرش والوں کی زیادتیاں ساری۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ قدر تو ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کامیاب زندگی کون سی ہے؟ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب اور کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ اچھے لوگوں میں یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہوا ہے۔ والدین کی آواز گھر میں سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ سب کے والدین کو سدا سلامت رکھیں، آمین۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حاسد مزاح لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ موت تمام تمناؤں سے دستبرداری ہے اور زندگی ضرورتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔
احساس ہمدردی چھوڑ کر اب یہ دنیا تجارت ہو گئی ہے۔ تعلقات ان سے اچھے ہیں جن سے منافع زیادہ ہو۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتائے، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ مشکل وقت سب رشتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ زندگی جینا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہے تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھے، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ لوگ واپس آتے ہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پہ یہ غصہ آتا ہے۔ بھرم توڑ کر نکل پڑے ہو خدا کی تلاش میں، میری جان دل دکھا کر تو خدا نہیں ملتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری زندگی میں ہر انسان مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے مردے کے ماتھے پر معافی کا بوسہ۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ کاش زندگی الٹی شروع ہوتی، کاش ہم بوڑھے پیدا ہوتے، کھاتے پیتے آرام کرتے پیتے، پھر جوان ہوتے اور کام کرتے، پھر بچپن آتا، کھیلتے کودتے زندگی کو انجوائے کرتے، اور پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر آخری سانسیں دے دیتے۔ ہم برے ہیں جناب، آپ کے تو رابطے ہیں فرشتوں سے۔ نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی سے، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں، سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ سے ایک غلطی کی، میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اس سے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم ہیں اور آزماتے زیادہ ہیں۔ سنو، اللہ اس سال تمہیں زندگی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ سنو، ابھی وقت صبر ہے، اس کے بعد وقت اجر ہوگا۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا ہے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ بس اس بات کا صبر ہے کہ اوپر والے کو سب خبر ہے۔ زندگی نے ہر اس چیز سے ترسایا جس کی میں نے شدت سے خواہش کی۔ انتظار ان کا کیا جاتا ہے جنہیں واپس آنا ہو فراز، جو خود غرض ہوں ان پر مرا نہیں کرتے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہی عطا کرنا اے خدا، ہم تو پاگل ہیں کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔